السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہماری کلاس میں طلباء سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے اور ان کے ڈاؤٹس کو حد درجے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طلباء کو نہ صرف علم ریاضی بلکہ ہر مضمون میں سوالات ہو سکتے ہیں، اور میں ان کی ٹیوٹر باجی ہونے کے ناطے ان کے سارے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گی۔ تو چلیے دیکھیں آج طلباء کے دماغ میں کیا کیا سوالات گونج رہے ہیں۔ اقرا، کیا تم نے اپنا لنچ ختم کیا؟ ہاں، اور تم نے؟ ہاں، میں نے بھی ختم کیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہم جو یہ کھانا کھاتے ہیں وہ جاتا کہاں ہے؟ کھانا تو پیٹ میں جاتا ہے۔ تم ہنسو مت، میرا مطلب ہے کہ کھانا پیٹ میں جا کر کرتا کیا ہے؟ بچوں، کیا ہو رہا ہے وہاں؟ باجی، خضر کچھ پوچھ رہا ہے۔ کیا بات ہے خضر؟ باجی ہاں پوچھو نا، کیا بات ہے؟ وہ میں جاننا چاہتا تھا کہ کھانا پیٹ میں جا کر کیا کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ سوال ہے۔ کھانا پیٹ میں جانا، ہضم ہونا اور اس سے توانائی کا حاصل ہونا، یہ ایک نظام ہے جسے نظام ہاضمہ کہتے ہیں۔ چلو میں تمہیں نظام ہاضمہ اور اس میں حصہ لینے والے اعضاء کے بارے میں بتلاتی ہوں۔ انسانی جسم میں مختلف قسم کے نظام ہیں، جیسے سرکولیٹری سسٹم، نروس سسٹم، ریسپیریٹری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم وغیرہ۔ ان میں ڈائجسٹو سسٹم کے ذریعے ہمارے جسم میں غذا ہضم ہوتی ہے اور ہمیں توانائی فراہم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم روزمرہ زندگی کے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، نظام ہاضمہ کا آغاز منہ جوف دہن سے شروع ہوتا ہے اور اختتام آنس پر ہوتا ہے۔ جوف دہن یا اورل کیویٹی کے علاوہ نظام ہاضمہ میں ایسوفیگس، سٹمک، پینکریاس، لیور، گال بلیڈر، اسمال انٹسٹائن، کولن یا لارج انٹسٹائن، ریکٹم اور آخر میں اینس ہوتا ہے۔ غذا منہ کے ذریعے جسم کے اندر جاتی ہے۔ غذا کو ہم میکانیکی طور پر دانتوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیتے ہیں، اور کیمیائی طور پر سلائیوا، لعاب دہن غذا کو سافٹ یا نرم بناتے ہیں۔ جوف دہن میں سلائیوری گلینڈز ہوتے ہیں جو سلائیوا کو سیکریٹ کرتے ہیں۔ نرم غذا جب ہم نگلتے ہیں تو وہ غذائی نالی ایسوفیگس میں پہنچ جاتی ہے۔ نگلی ہوئی غذا غذائی نالی میں آتی ہے۔ ایسوفیگس گردن اور سینے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ غذائی نالی کی دیوار کی حرکت کی وجہ سے غذا نیچے ڈھکیلی جاتی ہے اور ایک غذا معدے میں جا پہنچتی ہے۔ معدہ یا اسٹمک ایک موٹی دیوار کی تھیلی ہے۔ معدے کے اندرونی دیوار ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ہاضمی رطوبت سیکریٹ کرتا ہے۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ غذا میں موجود بیکٹیریا کو مارتا ہے اور ہاضمی رطوبت پروٹین کو سادہ تر اشیاء میں توڑ دیتی ہے۔ جب غذا کو ہضم کرنے کا عمل معدے میں مکمل ہوتا ہے، تبھی معدے کا آخری سرا آنت میں کھلتا ہے۔ لیور سرخ مائل بھورے رنگ کا غدہ ہے
جو شکم کے اوپری حصے میں دائیں طرف واقع ہوتا ہے۔ لیور بائل جوس سیکریٹ کرتا ہے جو ایک تھیلی گال بلیڈر میں جمع ہوتا ہے۔ دراصل بائل جوس چربی کے ٹکڑوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح پینکریاس ایک کریم کلر کا غدہ ہے جو معدے کے نیچے واقع ہوتا ہے اور اس سے بھی رطوبت خارج ہوتے ہیں۔ یہ رطوبت کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین پر عمل کرتے ہیں جو ان کو سادہ تر شکلوں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ چھوٹی آنت تقریباً 6 سے 7.5 میٹر لمبی ہوتی ہے۔ یہاں پر غذا معدے سے حاصل ہوتی ہے اور ساتھ ہی لیور اور لبلبے سے خارج کردہ رطوبتیں بھی یہاں حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں پر پہنچی غذا تمام اجزاء کو ہضم کر دیتی ہے، مثلاً کاربوہائیڈریٹس کو گلوکوز میں، فیٹس کو فیٹی ایسڈز اور گلیسرول میں، پروٹین کو امینو ایسڈز اور پیپٹائڈز میں۔ چھوٹی آنت کی دیواروں میں ہزاروں انگشت نما اجزاء ہوتے ہیں جنہیں ویلائی کہتے ہیں۔ ویلائی غذا کو جذب کرتے ہیں جسے ابزارپشن کہتے ہیں۔ جذب شدہ غذا خون کی نالیوں کے ذریعے مختلف اعضاء کے خلیات کو پہنچائی جاتی ہے اور وہاں پر غذا توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ جو غذا چھوٹی آنت میں غیر ہضم شدہ اور غیر جذب شدہ رہ گئی ہے وہ بڑی آنت میں چلی آتی ہے۔ بڑی آنت کی لمبائی تقریباً 1.5 میٹر ہوتی ہے۔ اس کا کام غیر ہضم شدہ غذا سے پانی اور نمکیات کو جذب کرنا ہے۔ باقی بچا ہوا فضلہ ریکٹم میں چلا جاتا ہے اور وہاں نیم ٹھوس فضلے کی حالت میں رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً مبرز اینس کے ذریعے باہر نکلتا ہے جسے اخراج فضلہ یا ایجیشن کہتے ہیں۔ اس طرح غذا منہ میں دانتوں کی مدد سے چھوٹے ٹکڑے بن کر لعاب دہن سے تعامل پا کر ایسوفیگس کے راستے معدے میں جا پہنچتی ہے، جہاں وہ HCl اور معدے کی رطوبت سے تعامل پا کر چھوٹی آنت میں جاتی ہے۔ یہاں پر جگر سے بائل جوس اور لبلبے کی رطوبتوں کی مدد سے پوری طرح ہضم شدہ بن کر ویلائی کی مدد سے ابزارب ہوتی ہے اور غیر ہضم شدہ غذا اینس کے ذریعے نیم ٹھوس فضلے کی حالت میں ایجیشن پاتی ہے۔